تو ٹینشن نہ لیں اور آ جائیں اوپر بھائی. اور امت بھائی یہ ہٹا دو, یہ اسکرین پہ میں نے دیکھو یہ آپ کی جو علماء ہے وہ دیکھو کیا بولتے ہیں, خود ہی سوچنا. ہائے ہم ہائے نے ہائے کہاں سے ہائے. بات بولی ہے نا, کہاں سے بات بولی ہے 1.5 منٹ والی, وہ آپ کو پتا چلے گا. ایڈم بھائی ایک منٹ ذرا پاز کرو بھائی, ایڈم بھائی کو ایک چیز بتا دیتا ہوں میں. ویڈیو کو اچھا ایڈم بھائی, جو اپن نے پارٹ 1 کیا تھا جو 4,000 سے 36,000 پہنچ گیا تھا میٹر نا, سمجھے, اس میں تو حج کے جانے کے ٹائم پہ اس کے ٹائم پہ بولتے تھے ان لوگ کی 10 کے ساتھ ایک ساتھ کیے تھے, یا تو رات کے ٹائم پہ 10 کے ساتھ ایک ساتھ کدھر کدھر ہے لکھا ہوا. یہ لیٹسٹ میٹر ہے بھائی, ایک دم بریکنگ نیوز ہے بھائی, یہ آپ ذرا چیک کرو. اڑے دکھاؤ جی, دکھاؤ. دکھا رہا, آواز ذرا زیادہ کھول دینا. فل آواز کھول دیتے نا بھائی. کو آگے شیئر لازمی کریں. اتری خیر. دنیا میں سب سے زیادہ آسان شک پیدا کرنا ہے. اب میں نے بھی ذکر کیا کہ 11 بھی انہوں نے کی, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیوں کی, وہ تو شک ڈال کے چلے گئے, لیکن کیا ہم مطلب تو کیونکہ یقین ٹھوکنے کے کے لیے مسلک کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. کہہ رہا کیوں کی بھائی, ٹھوکنے کے لیے کی اور کس لیے کی؟ سلیمانی بھائی یہ بھی کوئی سوال ہے کیوں کی؟ ابھی ریڈی ہو جاؤ, اب ڈیٹیل میں ہوئے گا بھائی, ابھی ریڈی ہو جائے, ابھی ڈیٹیل بتائے گا وہ نا, تبھی بہت مزہ آئے گا تم کو, سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. اب حضور نے 11 کیوں کی, اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. پہلی حکمت, عرب کا دستور تھا ہندوستان پر اسلام کے معاملات کو قیاس نہ کیا کرو, اس لیے کہ اسلام صرف ہند کے لیے نہیں آیا, اسلام آفاقی مذہب ہے, اسلام پوری کائنات کا مذہب ہے, اسلام گزشتہ مذاہب کو بھی چیلنج کرتا ہے اور بعد میں پیدا ہونے والے مذاہب کو بھی چیلنج کرتا ہے. حضور کی آمد سے پہلے لوگ زیادہ بیویاں رکھنے کو فخر سمجھتے تھے اور کم بیوی رکھنے کو عیب سمجھتے تھے. آج کے دور پر حضور کو قیاس نہ کرنا, اپنے حالات پہ قیاس نہ کرنا. خود آپ دیکھیں راجہ دشرت کو, آپ دیکھ لیں جو رام کے باپ ہیں, ان کی 3 بیویاں تھیں. اسی طریقے سے اچھا وہ راجا تھا اور ان کے جو نبی ہے وہ فقیر تھے. بھائی ایڈم بھائی کیا ہے معلوم ہے کیا بھائی, یہ بیساکھی کا سہارا لے رہے. راجا دشرت تو راجا تھا بھائی, وہ تو کتنی بھی وہی رکھے میں کہہ رہا کچھ ہوں بھی رکھے, وہ اس کی مرضی, وہ بھوکا ننگا تھوڑی تھا, وہ بھائی میں پورے کہتا گاؤں کو ہوں کھانا کھلا سکتا تھا بھائی, وہ عورت کی عزت بھی کرتا تھا بھائی. بولیے بھائی. بھائی میں کہتا ہوں کہ چائنیز ڈائنیسٹی میں ایک کنگ کی 100 کے حساب سے بیویاں تھیں, تو ان کو پھر گالیاں کیوں نکالتے ہیں مسلم؟ رومنز میں سیزر کو یہ لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں, تو سیزر نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ محمد نے کیا. جولیس سیزر میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, اس نے بھی وہی رنگ رلیاں کی جو محمد نے کی. تو بھائی پھر باقی لوگوں کو گالیاں کو نکالتے ہو جب کوئی لگتا ہے 8-10 آج کل. اچھا محمد کے ہی زمانے میں محمد نے پھر 4 پہ, باقی سب کو 4 پہ کیوں روک دیا؟ اس زمانے میں دستور تھا نا, دستور تھا, تو محمد نے باقی مسلمانوں کو 4 پہ کیوں روک دیا؟ کیا بکواس ہے یار, ایک دم جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. 10 سیکنڈ میں ان کا جھوٹ ختم ہو جاتا ہے یار, 10 سیکنڈ میں. اچھا اس زمانے میں بہت ہی بڑا دستور تھا, پھر محمد بھی اسی لیول پہ کرتا اور اپنے صحابیوں کو بھی کہتا کہ اگلے 500 سال تک آپ نے زیادہ رکھنی ہے, اس کے بعد آپ نے زیادہ نہیں رکھنی, اس کے بعد ایک رکھنی ہے, امب مینگو بابا جی کا ٹھلو. جی آگے چلے سر. ایڈم بھائی ایک سوال تھا میرا. ہلو سر کر لیں, کریں گے تو سر پتہ لگے گا. ایڈم بھائی میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا, اس میں الیگزینڈر دا گریٹ مطلب جو پرشین یہ تھا, اس کو اس نے مسلمان بتایا تھا, جو سکندر اصل عالم تھے جی انہوں نے. بیسیکلی ہاں, بیسیکلی یہ دلکر نین ہے نا, دلکر نین, میجورٹی آف دا مسلمان کہتے ہیں کہ دلکر نین لفظ ہے 2 سینگوں والا, 2 سینگوں والا کرنین, جس کے 2 سینگ ہو. دلکر نین جو الیگزینڈر دا گریٹ تھا ہسٹری کے اندر, وہ واحد کنگ یا رولر یا اٹیکر تھا جو کہ ایک پہنتا تھا ٹوپا سر کے اوپر جس پہ 2 سینگ ہوتے تھے لوہے کے, یعنی جو ہیلمٹ وہ پہنتا تھا نا اس پہ 2 سینگ تھے, اور اس کا جو سکے جب نکلے تھے تو اس کے اندر بھی 2 سینگ بنے ہوئے تھے اس کے سر کے اوپر, بیکاز ہی یوزڈ ٹو ویئر اے ہیلمٹ ود 2 ہارن. تو بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ الیگزینڈر دی گریٹ کو ذوالقرنین مانتے تھے.
اچھا, اور بڑے عرصے تک مانتے رہے, کوئی 800-900 سال تک مانتے رہے. وہ کیوں؟ کیونکہ تمام باتیں جو حدیثوں میں, جو تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ذوالقرنین جیسی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ہوا یہ کہ لیٹسٹ ریسرچ نے ثابت کیا مختلف ریفرنسز کے تھرو کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو سکندر اعظم ہے وہ گے تھا. ہی واز اے گے, وہ لونڈے باز تھا. تو پھر جو لیٹر آن مسلمان تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں نہیں, الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے, لوگوں کو غلط قیاس ہوا تھا. کیونکہ بھائی ایک, کیونکہ بقول قرآن کے وہ تو ایک بہت بڑا پروفٹ تھا, نبی تھا, تو وہ نبی ذوالقرنین نبی کو گے تو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اب جب الیگزینڈر دا گریٹ ثابت ہو گیا کہ گے ہے تو مسلمان کہنا شروع ہو گئے نہیں نہیں نہیں, ذوالقرنین جو ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ نہیں ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتا کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ وہ دا گے پرسن, یعنی اس کی بیویاں گرے نہیں, ہومو سیکسول, غلط بول رہا ہوں لفظ, ہومو سیکسول یعنی دونوں کے ساتھ, بائی سیکسول, سوری بائی سیکسول. جی 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 he used to go for both, right? جب بندہ مل گیا بندہ, جب بڈھی مل گئی بڈھی, لائک اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی. ٹھیک ہے, جو ملے آ جا بھائی. تو وہ اس کی وجہ سے ابھی تک بہت سارے انڈین پاکستانی لوگوں کو نہیں پتا اس ہسٹوریکل فیکٹ کا. تو اس وجہ سے ابھی تک وہ ارلی اسکالرس کی ٹی وی باتوں کو اپنائے ہوئے کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ ہے, بٹ ہی واز ناٹ. پرابلم یہ ہے کہ قرآن اور محمد نے صرف وہ باتیں بتائی ہیں جو اس نے لوگوں سے سنی ہوئی تھی. اس زمانے میں جو قصے چل رہے تھے نا, اس نے وہ قصے لکھوا دیے قرآن میں. اللہ تو ہے کوئی نہیں, ابھی آپ کو ثابت کیا تھا. اب اسی طرح یہ ذوالقرنین کے بارے میں ایک قصہ کس طرح آیا تھا کہ اس کے اسباب النزول یہ ہے کہ کسی نے پوچھا اس سے محمد سے کہ یار اگر تم سچے نبی ہو تو ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ, کیونکہ اس زمانے میں اتنا کچھ نہیں پتا تھا لوگوں کو ذوالقرنین کا. اب محمد جو ہے نا وہ پھرتا ہوتا تھا تجارت کے لیے, اس نے کہانیاں سنی ہوئی تھی. قرآن بھی اسی لیے کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تم سے کہ بتاؤ کہ ذوالقرنین کون ہے, تو ہم بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے. ذوالقرنین وہ ہے جس نے ایک سفر کا راستہ کیا اور وہ طلوع فجر تک جا پہنچا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جو ہے نا آیت چیپٹر نمبر 18 کی وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں. تو اسباب النزول بھی ہے. تو محمد نے اس کو ذوالقرنین کو اپنا پروفٹ بنا دیا. انہیں کہا انہوں امب دا پتا نہیں, چلو میری گل مان لیں گے. لیکن اتنے عرصے کے بعد 2000 سال کے بعد جب ساری چیزیں فیکچوئل نظر آ گئی ہیں, مجھے آج کے زمانے میں سمجھ نہیں لگتی کہ مسلے کیوں ہیں, آج کے زمانے میں کیوں ہیں. اس وقت چلو ٹھیک ہے یار, لوگوں کے پاس عقل نہیں تھی, ریفرنسز نہیں تھے, نالج کا فقدان تھا, there were so many problems, اور قرآن کی ان عجیب عجیب باتوں کو لوگ مان بیٹھے. سچا کائنڈ آف میک سینس. اس وقت جب اتنا نالج ہے, انفارمیشن ہے, سارا کچھ ہے, اس وقت یہ کیسے مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ That's the bigger problem. بدوؤں کی عقل پہ کوئی کیا روئے. یہ یونیورسٹی کالج جانے والی مسلمان امت کو کیا ہو گیا ہے بھائی, انہوں نے عقل کدھر پھینک دی ہے. ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو آج سب معلوم ہے نا. اس وقت تو چلو جس کو, جو میں تو کنسیشن دینے کو تیار ہوں بھائی, اس زمانے میں چلو کیا پتا جس کو جتنا معلوم ہے اس نے بتا دیا, اس حساب سے تو غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج کے مسلمان کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے آگے کیوں نہیں بڑھنا ہے, اس نے کیوں اٹکے رہنا ہے ان غلط باتوں پہ؟ ایگزیکٹلی میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں نا. آج کل تو انفارمیشن اوپن ہے, یو کین سرچ, یو ول فائنڈ اٹ. قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پہلے سے نہ بتائی گئی ہو, پہلے سے نہ ہو. اور محمد نے جو باتیں بتائی ہیں جنت کی, اچھا محمد نے جنت کی جتنی باتیں بتائی ہیں نا, وہ رومن بادشاہ سیزر نے جو ایک آئلینڈ پہ گیا تھا, اس آئلینڈ پہ اس نے جو کچھ کیا ہوا تھا نا, اس نے لوگوں کے نام منہ سے سنا ہوا تھا. اس نے ایک بڑا سا محل بنایا, رائٹ سائڈ پہ دیکھو تا حد نگاہ اس کا محل ہے, اس کے باغ ہیں. لیفٹ سائڈ پہ دیکھو تا حد نگاہ اس کا باغ ہے, اور اس کے بعد سمندر ہے, پانی پانی. ٹھیک ہے, تو پانیوں کے اوپر آ گیا. پھر اس کے محل میں موتیوں کی طرح لڑکے گھومتے پھرتے ہیں جو اس کو سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیزر, جولیس سیزر کی کہانی ہے ساری. اس نے محل بنایا تھا اینڈ میں. وہاں پہ ہر قسم کی بچی وہ اپنے علاقے سے ٹیٹم ٹیٹ بچیاں پکڑ کے اس محل میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بچیاں جو جس نے کبھی کسی مرد کے ساتھ کچھ نہ کیا ہو, قرآن بھی یہی کہتا ہے, وہ بچی جس نے کبھی کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کیا, یہ والی ہم تمہیں جنت دیں گے. وہ وہاں پہ لے جاتا تھا, ان کے ساتھ شب بزاری کرتا تھا. ایک ایک نہیں, کئی بچیاں اس کے پاس ہوتی تھیں. 72 کے ساتھ ایک ہی دفعہ میں کرتا تھا. 72 کا لفظ آ گیا قرآن کے اندر. وٹ ایور یو ول ہیئر
about Julius Caesar and his palace, جو اس نے وہ کیپریا کے پاس ایک آئیلینڈ کے اوپر بنایا تھا اپنے آخری اوقات میں, اور وہاں پہ اپنی اینڈ جو ہے اس نے سفر کیا, وہ سارا کچھ آپ کو قرآن میں ملے گا. شراب ملے گی, ایسی خوبصورت شراب کہ آپ جتنی مرضی پی لو آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا, آپ کو قرآن میں وہی ملے گا. جولیس سیزر کی شراب, اس نے کتنے پرانے لوگوں نے جو شراب رکھی تھی, وہ جو اچھی اچھی پرانی شراب تھی اس نے وہاں پہ لاگی کہ وہ ہیڈک نہ دے لیکن مستی کرائے, وہ اس نے وہاں پہ لے دا دی. اب جو بچے لڑکے ہیں وہ اس نے وہاں پہ رکھ دی. یار you will find everything that Julius Caesar had in his palace. محمد وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. انگور جولیس سیزر کا فیوریٹ. آپ ہسٹری پڑھو یار جولیس سیزر کی, you will know that. You will know. اس نے جو کچھ وہاں پہ کیا تھا نا, وہ سارا کچھ محمد نے بتا دیا جنت میں ملے گا. کیوں؟ محمد کو یہاں پہ نہیں مل سکتا تھا. کوئی نئی چیز بتاؤ مجھے. ہاں صرف جو ایک چیز ہے وہ اس نے دوسری جگہوں سے لی ہے, وہ یہ لیا ہے کہ جنت میں آپ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونی, ایور لاسٹنگ لائف. یہ اس نے بائبل سے چک لیا, ایور لاسٹنگ لائف. انہوں نے کہا چلو جی ایتھو چک لو, دو چیزیں ایتھو چک لو, دو چیزیں اتھو چک لو, چلو جی اسلام بن جاتا ہے. واٹس دا پرابلم؟ دیٹس اٹ. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھو جنت کا نقشہ کیا کھینچ رہا ہے, جو آپ اس دنیا میں بنا سکتے ہو اگر آپ کا پیسہ ہو. What is the benefit of the heaven اگر آپ اس دنیا میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پیسہ ہو؟ کیا بینیفٹ ہے؟ nothing. Everlasting sex. جولیس سیزر گھنٹوں بڑا سیکس کر لیتا تھا. کیسے؟ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. میں نے ایک زمانے میں ایک پریزنٹیشن دی تھی, جولیس سیزر. میوزک کی آواز کہاں سے آ رہی بھائی؟ پتہ نہیں کوئی گٹار بجا رہا ہے. علی بھائی بجا رہے کیا؟ اینی ہاؤ, تو یہ بیسک آپ جب دیکھو گے آپ کو پتہ لگے گا اسلام میں آپ کو ہر چیز نظر ملے گی. سکندر اعظم بھی اسی طرح آ گیا. لوگوں نے کہا شاید نبی ہمیں کچھ بتا دے اس کو ثابت کرنے کے لیے. چلو جی واہ جی واہ ماشاءاللہ, ذوالقرنین آ گیا. آج ذوالقرنین بائی سیکشول ثابت ہو گیا. نہیں یہ سکندر اعظم نہیں, کوئی اور ہے. کون ہے پتہ نہیں. قرآن میں ایک بندے کا ذکر ہے جو ایک جگہ سے چلا اور دوسری جگہ تک پہنچ گیا. زمین کے ایک کونے سے چلا دوسرے کونے تک پہنچ گیا. سورج نکلنے والی جگہ سے گیا, سورج غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. پھر وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا, وہاں پہ اسے ڈیم بنا دیا, سارا کچھ کر دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ہسٹری میں کوئی ریکارڈڈ نیم ہی نہیں ہے اس کا. کیا بکواس ہے بھائی. ہیلو, ہسٹری میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے اس چیز کا. اتنے بڑے شخصیت کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. کیا بکواس ہے, کیا بکواس ہے یار. کوئی یار عقل تقل کے ناخن لو تم لوگ, عقل وقل کے ناخن لو. خضر, اس نے جناب خضر نے کیا کیا ہوا ہے؟ خضر نے پیا ہوا ہے آب حیات سے پانی. خضر نے آب حیات سے پانی پیا ہوا ہے, وہ مر ہی نہیں سکتا. لو جی, یہ ان کا ایک نبی ہے خضر. موسیٰ خضر کے پاس جا کے اس سے نالج لینے جا رہا ہے. اللہ نے کہا تو خضر کے پاس جا کے نالج لے. اللہ تو فرشتے بھیج رہا ہے, تو میرے سے ڈائریکٹ باتیں کر رہا ہے. اللہ تو بتا دینا مجھے علم دے دے, تو ہی دے دے. نہیں تو جا خضر سے جا کے سیکھ. موسیٰ اللہ کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ دانا, میرے سے زیادہ کوئی عقل مند شخص بھی ہے؟ ہاں ہے. کون ہے؟ اللہ. خضر. کیا کروں, کیسے جاؤں اس سے جا کے نالج لے, کیسے جاؤں؟ تو ایسا کر, ایک مچھی لے, اسے باسکٹ میں ڈال. جہاں پہ مچھی باسکٹ میں سے کڑم کر کے باہر نکل جائے گی اور تیرنا شروع کر دے گی, سمجھ لیں وہاں پہ خضر ہے. اب مچھی کیسے تیرنا شروع کر دے گی؟ وہ آب حیات یعنی کہ ہمیشہ زندہ رکھنے والا پانی, آب حیات زندگی دینے والا پانی. وہ وہاں پہ جا کے دو دریاؤں کے کراس سیکشنل کے اوپر جا کے جو ہے نا نیند آ گئی. وہ پانی کی چھینٹیں گری مچھی کے, مچھی کرم کر کے پانی کے اندر چلی گئی, مچھی زندہ ہو گئی. خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے. بھائی یہ کدھر ہے آب حیات؟ سانو بھی دس دے, اسی جا کے پی لئیے. ہیں اتنی آبادی ہے دنیا کی, 8 بلین آبادی کے, 7.5 بلین آبادی, سب کو آب حیات چاہیے بھائی. آج تک نہیں ملا کسی کو. موسیٰ چلا بھی گیا آب حیات لینے. اس وقت ہوائی جہاز بھی نہیں تھے, کشتیاں بھی شاید بڑی مشکل سے تھیں جو کہ چلتی نہیں تھی, ہوا سے چلتی تھی, گاڑیاں نہیں تھیں. وہ موسیٰ ایجپٹ سے نکلا, آب حیات والی جگہ بھی پہنچ گیا. کیا ڈرامے بازیاں لکھی ہوئی ہیں بھائی. آب حیات نہ ہوا, پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہوا. وہاں سے وہ پکڑتا ہے کشتی میں بیٹھ کے, کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے. موسیٰ کہتا ہے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا تھا نا بولی, جو میں کروں گا بولنی نا.
کیا بکواس ہے, اگر تو نالج لینے گیا تو تجھے بتانا ہے ہر چیز ڈنگر. تو آپ کو پورے قرآن کے اندر اس ٹائپ کی بہت ڈھیر ساری چیزیں ملیں گی. پھر موسیٰ کہاں سے پکڑا؟ موسیٰ پکڑا ببلیکل کریکٹر, اس کو ایڈ کر دیا خضر کے ساتھ, ایک کہانی کے ساتھ جوڑ دیا, اپنی کہانی بنا دی. جہاں سے مرضی ایک چیز وہاں سے پکڑی, ایک چیز وہاں سے پکڑی. اچھا اب جنت میں جانا ہے, کیسے جانا ہے؟ پل صراط کراس کرنا ہے. پل صراط کیا ہے؟ وہ ایک پل ہے جو اس نے پکڑ لیا. زوراسٹرینز کہتے تھے کہ ان کا ایک برج ہے, برج آف سم تھنگ, مجھے بھول گیا اس کا نام. تو برج آف, اس کے برج کے اوپر سے گزرو گے تو آپ ایور لاسٹنگ لائف تک پہنچو گے. محمد نے وہ بھی چوری کر لیا, پل صراط بنا دیا. اس برج کے نیچے کیا؟ جہل. قرآن چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 70-71 نہیں ہے کوئی جو اس کے اوپر سے گزر سکے, ایکسپٹ کے پہلے وہ گر جائے گا جہنم کے اندر, اور پھر اللہ جس کو چاہے گا اس میں سے نکال دے گا. قرآن کے اندر لکھ دیا یار, زوراسٹرین کی کتاب کا پل ایز اٹ از قرآن نے ڈال دیا. سورہ 19 آیت نمبر 71-72. سیریسلی لو آگ پرست بھی بیچ میں آ گئے. یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں. جو محمد کے ارد گرد جتنے بھی آئیڈیالوجیز تھیں وہ پکڑ کے اس نے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے, جو سنتا رہا تجارت کرتے ہوئے جاتے ہوئے, جو کچھ سنتا رہا, وہ جو بندہ جو کہتا تھا وہ محمد اس کے اندر گیم ڈال دیتا تھا, جو اس نے سنا ہوتا تھا. اب مسلمان آج ڈرتے ہیں اللہ میاں میں جنم میں بہ گیا. کون سی جنم؟ وہ آگ پرستوں والی جنم, کیونکہ پل تو وہاں پہ تھا, محمد نے کاپی کیا تھا. پل صراط کی ضرورت کیا تم لوگوں کو؟ وائی ڈو یو نیڈ پل صراط؟ جب اللہ نے پیمانے میں لیفٹ اور رائٹ حاوی کر دینا ہے, سارا کچھ ہو جانا ہے, اس کے بعد وائی ڈو یو نیڈ اے برج؟ اس کے بعد برج کی ضرورت ہی نہیں ہے. برج کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ لاجیکل فیلیسی ہے. اگر آپ کا سارا میزان پہلے ہی کیلکولیٹ ہو گیا ہے, آپ دائیں ہاتھوں میں آپ کا نامہ اعمال آ گیا ہے, اب آپ پل کراس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ زوراسٹرینز جو تھے, زوراسٹرین نہیں, آگ پرستوں کو کیا کہتے ہیں یار؟ زوراسٹرین نہیں کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا کہتے ہیں, مجھے بھول گیا. جو آگ پرست والے لوگ تھے, صحیح بولے, ہاں زوراسٹرین, وہ پل صراط کا ان کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لیفٹ رائٹ میں نامہ مال نہیں ہے. محمد نے چوری کیا, چوری کا مال ہے, چوری کا مال ہے. تو لہذا چونکہ چوری کا مال ہے, لہذا محمد نے اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ چوری کا مال جب لگایا تو اب اس کی لاجک ہی نہیں بن سکتی. کیسے بنے گی؟ اور تمہارے ماتھے پہ جو محراب ہے نا, اس میں سے روشنی نکلے گی, اور وہ جو اندھیرے کے اندر پل ہے نا اس کو تم دیکھ سکو گے. ارے نہیں, لیکن پل تو بلیڈ کی طرح تیز ہے, اس پہ پیر رکھو گے کٹ جاؤ گے. ارے وہ جو تم قربانی کے جانور کاٹتے ہو نا ہر عید الاضحیٰ کے اوپر, اگر تم نے سچی نیت سے کیا ہوگا اس جانور پہ بیٹھ کے پل کراس کرو گے, اس کے پیر نہیں کٹیں گے. ابے بچپن سے یہ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں یار, بچپن سے اس ٹائپ کی اسٹوپڈ کہانیاں سنتے آ رہے ہیں, اور ہم یقین کر کے بیٹھے ہوئے. جب پڑھنے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے یار ہر چیز لیفٹ رائٹ سے اٹھائی ہوئی ہے, کوئی کہیں سے اٹھا لی, کوئی کہیں سے اٹھا لی, کوئی کہیں سے. محمد گیا ہر جو ہے وہ لیول کے اوپر, جنت کے ہر لیول کے اوپر جا کے کنڈی کھڑکا رہا ہے. کنڈی نہ کھڑکا سونے ہے, لیکن وہ کھڑکا رہا ہے. اندر سے جو ہے نا وہ دروازہ, دربان جو ہے دروازہ کھولتا ہے, دربان دروازہ کھولتا ہے, کہتا ہے ہاں بھائی کون ہے؟ جبرائیل. تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ محمد. کیا محمد کو پرمیشن ہے آنے کی؟ ہاں جی, اوکے میں دروازہ کھولتا ہوں. لو دروازہ کھل جاتا ہے. کہاں سے اٹھایا؟ وہ جو ازرا میرا ہے, ازرا مدرا جو ہے, جو گیا تھا زوراسٹرین کا, وہ گیا تھا اوپر یہ ساری کام کرنے, وہاں سے اٹھایا. یہ جو کہانی ہے یہ وہاں سے اٹھائی ہے. ازرا مدرا جو ہے, جو بھی اس کا نام ہے, ازرا میرا, ازرا مدرا, کچھ بھی جو بھی اس کا نام ہے, وہ یہ کہانی کر کے آیا ہوا ہے, ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ بھی میں نے دکھایا تھا اپنی کسی ایک اسٹریم کے اندر. کچھ یہاں سے اٹھا لیا, کچھ بائبل سے اٹھا لیا, کچھ یہودیوں کے لفظ آف ماؤتھ سے اٹھا لیا جسے تالمود کہتے ہیں, اورل ٹریڈیشن سے اٹھا لیا جو اس نے سنا یہودیوں کے منہ سے, ٹھیک ہے, ورڈ آف ماؤتھ, اورل ٹریڈیشن سے چک لیا. تو محمد کے پاس تو امب بھی نہیں تھا خود کا. What did he give you? What new did he give you? He gave you what? Fighting. اس نے ایونچولی خود کیا دیے؟ فائٹنگ. لڑائی کرو, قتل و قتال کرو, اور بچیوں کو غلام بناؤ. بچیاں غلام کون بنا رہے تھے؟ رومنز. وہ بھی اس نے وہاں سے اٹھا لیا. رومن جب لڑائی کرتے تھے, جو لڑکیاں ہاتھ آتی تھیں ان کو ملک الیمین بنا لیتے تھے, ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے. یہ اٹھا لیا اس نے رومن سے, رومن آئیڈیالوجی سے.
Azura Mazda, yes, Azura Mazda, thank you. Electrostatic, thank you. Azura Mazda. तो मोहम्मद ने वो चीज रोमन से उठा ली, बच्चियां पकड़ो उनके साथ डिंग डोंग जाओ, जितनी मर्जी बच्चियां ले लो, कोई लिमिट नहीं है, ये वहां से उठा लिया उसने. तो what is new in Quran at the end of the day? क्या है, क्या दिया है कुरान ने आपको? Where is the salvation in Quran? Where is the salvation? ये जो है ना, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम जो है ना बच्चे बन जाओगे, ये भी आपने दूसरी जगह से उठाया, ये आपने क्रिश्चियन से उठा लिया. क्या से उठा लिया जी? आप एक नए, यू आर रीबोर्न इन क्राइस्ट, आप दोबारा पैदा होते हो क्राइस्ट में, जितने मर्जी बड़े हो जाओ. द स्टेटमेंट दैट द क्रिश्चियन सेज यू आर रीबोर्न इन क्राइस्ट. आप रीबोर्न, आपकी रीबर्थ हुई है जब आपने उसे एक्सेप्ट किया. ओके, ये चीज आपने वहां से उठा ली है. सो आप मोहम्मद कोई नई थियोलॉजी तूने दी है? वन न्यू थियोलॉजी जो पहले से मौजूद ना हो किसी ना किसी और जगह के ऊपर. ठीक है, फिर जो आग से शैतान बनाए और दूर से एंजल बनाए, ये कहां से उठाया? ये आपने किंजर अब्बा से उठा लिया. किंजर अब्बा में क्या है? किंजर अब्बा क्या है? किंजर अब्बा एक कल्ट है, कल्टिश मूवमेंट है, जिसके आज भी 3-4 हजार फॉलोअर मौजूद हैं इस दुनिया में. ठीक है, जो बिब्लिकल जॉन बैप्टिस्ट है, उसके फॉलोअर्स ने जब यीशु मसीह को नहीं अपनाया तो उन्होंने एक ये आइडियोलॉजी निकाली, उसका नाम किंजर अब्बा किताब. वहां से लफ्ज तौहीद आपने वहां से उठा लिया. उनकी किताब का पहली चैप्टर का नाम ही तौहीद है. जिस तरह यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सूरह फातिहा. उनके पहले चैप्टर का नाम है तौहीद. वहां पे अल्लाह के 99 नामों में से 56 नाम वहां पे लिखे हुए तौहीद के चैप्टर में, वो आपने वहां से उठा लिया. लो जी, तौहीद वहां से आ गया. उसके बाद नूरी और नारी फरिश्ते, वो आपने किंजर अब्बा से उठा लिए. तो भाई पीछे क्या है? कौन सी चीज है जो आपने नहीं निकाली है भाई? What did you brought? आप तो सो कॉल्ड अब्राहिमिक रिलीजन लेके आ रहे थे. अगर आप सो कॉल्ड अब्राहिमिक रिलीजन लेके आ रहे थे, विच इज अ स्टूपिड टर्मिनोलॉजी, नो क्रिश्चियन विड से कि हम अब्राहिम को फॉलो करते हैं. कोई क्रिश्चियन नहीं ये बात कहता, ये स्टूपिड बात है. लेकिन अगर आप अब्राहिमिक आइडियोलॉजी को लेके आ रहे तो उसके अंदर वो पुलसरात कहाँ आ गया? उसके अंदर किंजर अब्बा कहाँ से आ गया? उसके अंदर तौहीद कहाँ से आ गई? उसके अंदर ये आग कहाँ से आ गई? उसके अंदर बेबीलोनियन टावर कहाँ से आ गया? लाइक उसके, कम ऑन मैन, एडम भाई इसी बेबीलोनियन माइथोलॉजी में ये आसमानों में जाने वाला जिक्र भी है एक बात. हाँ, किंजर अब्बा में वो गया था ना, अर्जरा वेदरा गया था ना ऊपर. अच्छा सॉरी, मैंने शायद मिस कर दिया, सॉरी. हाँ, वो गया था ना, तभी तो बताया था ना, वही गया ना, वो उसने जन्नत के दरवाजे खड़काए थे ना. ही वेंट टू ऑल दीज हेवंस, और अंदर से आवाजें आ रही है, वो बातें कर रहा है और फिर हेवंस के अंदर जाता है. दिस वाज ऑल इन देयर बुक अज़ूरा मज़दा. तो एवरी सिंगल थिंग जो आपने उठाई. अच्छा, पिलर्स कहां से आए? ये जो पिलर्स हैं ये कहां से आए? जो वर्ड लिखा हुआ है ना हनीफा, हनफा हिब्रू का वर्ड है. ठीक है, जो इब्राहिम था उसको जब तक खुदा ने अपना मैसेज नहीं दिया, उससे पहले वो इलाके में उन लोगों को हनफा कहते थे. हनफा, HANPHA, हनफा. ये लोग पिलर्स की इबादत करते थे. पिलर्स, लंबे लंबे पिलर्स को क्या कहते हैं यार? सतूनों की इबादत करते थे. ठीक है, अब अगर आप देखो खाना काबा की अर्ली टाइम में, खाना काबा में 6 पिलर्स है. देयर वर 6 पिलर्स. मोहम्मद ने असर की नमाज 3 पिलर लेफ्ट साइड पे रख के 3 पिलर राइट साइड पे रख के पढ़ी थी. सही बुखारी की हदीस है. 6 पिलर्स खाना काबा के अंदर थे, आजकल सिर्फ 3 है. बाद में जब खाना काबा टूट गया, मंजनीखों से टूटा, किसी भी तरीके से नया बनाया, उन्होंने 3 पिलर्स पे बनाया. ओरिजिनल खाना काबा वाज ऑन 6 पिलर्स. और ये इब्राहिम का जो रिलीजन हनीफन लिखा हुआ है कुरान के अंदर, हनीफ की कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है. देयर आर ओवर 14 ट्रांसलेशंस ऑफ हनीफ. ठीक है, इसके ऊपर एक पूरी लाइव स्ट्रीम है मेरी इंग्लिश चैनल के ऊपर. इन बच्चों को मैं क्या बताऊं? ये बच्चे आ जाते हैं, कहते जी मुझे आप दिखाएं इसके अंदर अरबिक, उसके अंदर दिखाएं. अरे अरबिक उसके अंदर क्या दिखाऊं? जो अरबिक डिक्शनरीज हैं उनको तो आपने बाद में लिखा है. कुरान से पहले, सॉरी, इन डिक्शनरीज को बनने से पहले जो आपके स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो हनीफ की क्या ट्रांसलेशन दे रहे हैं? वो क्या है? टेल मी दैट.
there are 12 different translation. حنیف عربی لفظ ہی نہیں ہے. میں نے انگلش چینل پہ کی بھی ہے بیکاز وہاں پہ انٹلیکچولی ساؤنڈ اینڈ سالڈ لوگ آتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بات کر کے بھی مزہ آتا ہے اس لیول کے اوپر. اصل میں دا ورڈ از حنفا, جو کہ ہیبرو کا لفظ ہے, اور وہ چوری کیا محمد نے ایز اٹ از. چونکہ جو کہتے تھے نا کہ ابراہیم واز حنیف, حنف, اس نے کہہ دیا یہ حنیف ہے. محمد نے انہیں جوز کے منہ سے سنا ہوا تھا, اس نے کہہ دیا تم جو ابراہیم جو ہے وہ نہ تو جو تھا نہ کرسچن تھا, بلکہ وہ تو حنیف تھا. اب حنیف, اب ابراہیم کو اپنے مسلمان بنانا ہے. مسلمان بنانے کے لیے آپ کو حنیف کی کوئی ایسی ٹرانسلیشن بنانی پڑے گی کہ وہ سیٹ ہو جائے ان دا آئیڈیالوجی آف اسلام. تو لہٰذا لیٹر آن آپ نے حنیف کی اسلامک آئیڈیالوجی والی ٹرانسلیشن بنائی. لیکن اگر اوریجنلی دیکھا جائے کہ جوز کیوں بولتے تھے, کیونکہ ان کی کتاب میں ہیبرو کے اندر حنیف ایک پرٹیکولر سیکٹ, ایک پرٹیکولر ویریبلٹی ہے جہاں پہ لوگ پلرز کی پوجا کرتے تھے, پلرز کی. تو آپ لوگ کہاں سے لے کے آتے ہو یار؟ ایوری سنگل تھنگ ان قرآن از ٹیکن اینڈ چینجڈ کسی نہ کسی اور جگہ سے لے کے. ہاں ایڈم بھائی, ایجپٹ میں بھی کچھ اینشینٹ ٹیمپلز ملتے ہیں, کچھ 4000 ایئرس پرانے, جو پلرس ہیں, صرف پلرس ہیں, اور ان کے جو ادھر آئیڈلس وغیرہ وہ سب توڑے گئے. تو سر یہ ہے نا بیبلونین ایرا تک وہ پلرز والی گیم چلتی رہی ہے. بیبلونین ایرا تک, یعنی کہ جب تک بیبلون اپنے پاور میں رہا ہے تب تک والے میں یہ آئیڈیالوجی چلتی رہی ہے. اٹس ناٹ لائک این آئیڈیالوجی جو کہ ابراہیم کے اپنے علاقے کو چھوڑنے کے فوراً بعد ختم ہو گئی ہو. اب ونس اگین آپ دیکھیں کہ اب یہ وہی اللہ ہے نا سو کالڈ, ان کے مطابق تو ابراہیم کا اللہ اور یہ محمد کا اللہ ایک ہی ہے نا. تو اللہ جو ہے ابراہیم کا, اس نے ابراہیم کو یہ تو نہیں کہا کہ اپنے سارے لوگوں کو کنورٹ کر دو, نہیں, اس نے کہا کہ اپنے فیملی کو اور اپنے نزدیک والوں کو جو تمہاری بات مان لے ان کو لے کے اس علاقے سے نکل جاؤ. دس از ناٹ یور کنٹری, دس از ناٹ یور سٹی. اگر تم مجھے فالو کرتے ہو, اگر تم نے میری میسج کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور تم مجھے فالو کرنا شروع ہو گئے ہو, تو تم نے یہاں پہ قتل و قتال نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی. اپنا میسج بتاؤ اور جو تمہارے ساتھ چلا جاتا ہے انہیں لے کے نکل جاؤ اور ایک دوسرے مقام پہ آ جاؤ. میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں, وہاں پہنچ جاؤ. دس از دا ریئلٹی, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. میسج دو سب کو, یار یہ میسج ہے, ایکسپٹ کرتے ہو نہیں, اوکے تھینک یو, لیٹس موو فارورڈ. اسلام کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ محمد نے آگے کیا آئیڈیالوجی بنائی؟ نہیں کرتے, تیری بہن دی کٹاخ, جزیہ دے یا سر کٹوا. دس از وٹ محمد چینج, دیٹس اٹ. یہ اس نے نیا دیا ہے, یہ کہیں اور پہ نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے. آئی گارنٹی یو کہ میں نے ابھی تک جتنی ریلیجس اسٹڈی کی ہے مجھے کسی اور جگہ پہ یہ چیز نظر نہیں آئی کہ تم میرا دین نہیں مانتے ہو کہ کٹاخ, سوائے اسلامک آئیڈیالوجی کے. اور یہ انڈین مسلمان بنے پھرتے ہیں, میں انڈین مسلمان ہوں. اب یار ڈنگر, تم لوگ ہپوکریٹ ہو مسلمانوں, تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اسلام ہے کیا. جن کو پتہ ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے وہی طریقے سے بات کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے. اور بہت سارے تم میں سے ایسے لوگ ہو جو کہ آتے ہو اور تمہارے ساتھ جھوٹ بولتے ہو, کیونکہ اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. سوری یار, آئی واز رینٹنگ اے لاٹ, آئی ڈونٹ نو کیا ہوا میرے اوپر, جن آ گیا تھا, جن آ گیا تھا, جن آ گیا تھا. صحیح, لیکن بہت انفارمیٹیو بات کی آپ نے. یہ پارٹ کاٹ کر چلانا چاہیے, بہت ہی صحیح بات ہے. اور کیا بولتے, کوئی مومن بھائی جڑا ہے کیا بھائی؟ ڈاکٹر مومن ہے ساتھ ہی, پیچھے سے کتے بھی بھونک رہے ہیں, آپ ان سے بات شروع کریں, میں آتا ہوں 2 منٹ. ہاں ڈاکٹر صاحب, ارے چل دیے یار یہ تو. ڈنگر, ہاں ڈنگر صاحب آپ کا استقبال ہے. ہلو جی ہلو. ہاں آپ مجھے ڈنگر بولے جی؟ آپ نے یہاں پہ ڈنگر ہی لکھا ہے نا؟ ڈینجر لکھا ہے لگتا ہے. ڈینجر لکھا ہے جی. چلو بھائی, ارے ہم کو اتنی ڈنگر کی عادت ہو گئی نا بھائی کہ ہم کو یہ ڈی سے لکھا ہوا ورڈ ہے نا, ہم کو ڈنگر دکھ جاتا ہے. معاف کرو بھائی, لیکن ڈی سے ڈینجر بھی ہوتا ہے دادا.
सॉरी भाई जा- सॉरी, कोई बात नहीं भाई। वो बताइए आप मोमिन हो स्पेलिंग भाई? दोनों का सेम ही ना, नहीं डंगर दादा, का मैं भी और बंगाली डेंजर का हूँ भी। लेकिन मोमिन नहीं, मोमिन के एरिया में रहता हूँ। मुझे अच्छा बस एक सवाल करना था दादा। करे करे, पूछूं मैं? पूछो पूछो। अरे पूछ लेने दो यार, अमित भाई डालो उनको ऊपर। हाँ पूछ लो फटाफट पूछ लो। लेकिन दादा, अल्लाह के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है ना? नहीं, ऐसा मोमिन बोलते हैं, हम नहीं अब मानते मोमिन उसमें। बोलते हैं, हम भी नहीं मानते जी दादा। लेकिन अल्लाह ने सूअर कैसे जन्म दे दिया? अल्लाह ने हाथों से बनाया ना सूअर को भी। लेकिन सूअर तो हराम है ना? नहीं, अल्लाह ने सूअर को कैसे बनाया आपको मालूम नहीं है क्या? मैं बताता हूँ आपको अल्लाह ने सूअर को कैसा बनाया है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब ट्रैवलिंग हो रही थी भाई, सब जानवर के एक एक जोड़ी लेके गए थे, किधर एक जोड़ी आता है, किधर दो जोड़ी आता है भाई। तो ये जब वहां लेके गए थे तो वहां पे बोट के अंदर बहुत गंदगी हो गई थी भाई। तो जो साथ टट्टियां हो गई में थी, लोग थे, टट्टियां टट्टियां, टट्टियां हाँ टट्टियां हो गई थी, सही सही सही, हाँ। तो वो टट्टियां साफ करने के लिए साथ में जो लोग थे नूह अलैहिस्सलाम के, उन्होंने बोला नूह अलैहिस्सलाम को, भाई इसका कुछ इलाज करो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फिर ऑर्डर दिया कि भाई हाथी के सूंड पे हाथ लगाओ ना तो ना ना सूअर ना पैदा ना, हो ये जाएगा। नहीं 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 हाँ, नहीं, ये किसी मौलवी ने बोला होगा, उसने सेंसर कर दिया, सेंसर कर दिया अच्छा आप मौलवी ने। जो बताएं। आई लव यू एडम सर। तफसीर में लिखा है, तफसीर ये कहती है, तफसीर कुर्तुबी और तिबरी कहती है कि मूसा को कहा उसकी पूंछ उठाओ, पूंछ पूंछ, और अच्छा उसके पिछवाड़े पे डंडा मार, यानी कि घुसा दे, यू नो। ओके, अब आगे चले। और एक हाँ सवाल था तो दादा। ऐसा, तो तो उसके ऐसा पिछवाड़े के सूअर, सुराख में से एक सूअर और एक सूरी बाहर निकला है। ठीक है भाई। ये क्या आपका मन से है या कोई लिखा हुआ है दादा? सर जी तफसीरुल भाई कुर्तुबी के अंदर लिखा हुआ है, लिखा तिबरी के हुआ अंदर। है। हाँ भाई ठीक है। और एक सवाल दादा प्लीज। बस भाई एक एक सवाल बस। अभी पूछो। और एक अरे वो हमारा ये दादा, हमारा ये रह गया ना, हमारा मुन्ना भाई जो बता रहा था हमको। अच्छा मुन्ना भाई, ये जो आपने कुत्ता वो ना बोलता ना, मौलाना की बात जो है ना वो कही थी, लेकिन असल में अगर आप तफसीर कुर्तुबी और तिबरी पढ़ोगे तो वो पूछ नहीं है, वो पूछ है, सूंड नहीं है। ये अच्छा मौलाना भाई, जो है ना अच्छा, वो हाँ सेंसर करने की कोशिश करते हैं कि असल में लिखा क्या हुआ है। हाँ। नहीं एडम मेरे भाई, ये चीज आपने पहले पूरा शो करके आपने एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बताया है ये चीजों को। हाँ तो वो सेंसर करते हैं साले। हाँ, समझ गया भाई मैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, ये जरा आपने आधा छोड़ दिया भाई, इसको जरा आगे देखो, जरा 3 मिनट की वीडियो है, बहुत बहुत तो ये। प्लीज 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 प्लीज। अरे ये कमेंट भारी आया है। बाद में वो इतने सुअर हो गए उन लोगों ने, उनकी टट्टी खाने के बाद में सुअर की टट्टी कौन साफ किया होगा। यही तो अल्लाह को लॉजिक नहीं पता था कि सुअर अगर टट्टी खाएगा तो सुअर भी तो टट्टी करेगा ना। फिर एक और चीज वहां पे लिखी हुई है, उसी तफसीर में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि वहां पे चूहे बड़े हो गए, यू नो, चूहे। तो फिर जो है ना, अल्लाह ने मूसा को कहा जा शेर की आंखों के दरमियान डंडा मार। उसने शेर की आंखों के दरमियान डंडा मारा तो शेर की नाक के अंदर से बिल्ली और बिल्ला निकला है। अरे बाप रे। और बिल्ला और बिल्ली ने जो है ना सारे चूहे खा लिए। तो अच्छा एडम भाई, इसके अंदर और एक चीज ऐसी है कि इसमें चूहा कैसा पैदा हुआ वो भूल गया भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। चूहा भी कैसा पैदा हुआ था? शायद सुअर में से चूहा निकला है। पता नहीं चूहा कैसे पैदा हुआ, ये तफसीर में लिखा हुआ है, ये किसी और जगह लिखा होगा, उसने ऐड किया होगा, मिक्स किया होगा। लेकिन ये जरूर लिखा हुआ तफसीर में कि जब चूहे बहुत ज्यादा पैदा हो गए, क्योंकि गंदगी में चूहे पैदा होते हैं, अल्लाह को तो नहीं ना पता था लॉजिक कि चूहा पैदा होने के लिए भी चूहा चूही होने चाहिए। वो गंदगी में चूहे होते हैं, लिहाजा मोहम्मद को नहीं पता था, उन्होंने कहा गंदगी बहुत हो गई है, इसमें चूहे निकल आए। तो गंदगी बहुत हो गई थी तो चूहे निकल आए। तो जब चूहे बहुत निकल आए तो क्या हुआ कि जनाब अल्लाह ने मूसा को कहा जा मूसा शेर की आंखों के दरमियान में सोटी मार। उसने सोटी मारी अपनी, तो उसके अंदर से, उसकी नाक के अंदर से बिल्ली और बिल्ला निकला है। क्या साइंस है यार, क्या साइंस है। तभी तो शेर बिल्ली की खाला है, उसकी नाक में से निकली है। मुन्ना भाई, अपन ने जो वीडियो की थी वो भी सिर्फ बिल्ली और इसकी सुअर के ऊपर ही थी, और वो खजूर वाला हाँ अपन ने भी की थी। मैंने अमित भाई तुमको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी थी, चूहा कैसा पैदा हुआ। अगर आपको याद होगी तो जरा वीडियो बताओ जरा एडम भाई को एक बार।
अच्छा आगे चले एडम भाई। पहले अच्छा ये मायरा जी बोल रही है सीरियस, क्या मजाक है ये? अरे सीरियसली वो बात अलग लिखी वो हुई है ये अलग मायरा था। जी। मायरा जी तफसीरुल कुर्तबी एंड तफसीरुल तिबरी दोनों में सूरत नंबर 11 की आयत नंबर 39 के अगेंस्ट ये दोनों बातें ऑथेंटिकली लिखी हुई हैं। जाओ जिसको मर्जी चैलेंज कर दो इस बात पे। नहीं, मैंने मैं तो मल्टीपल वही टाइम बोल रहा दिखाई हूँ ना, हुई सीरियसली मजाक लिखा हुआ है पूरा इस्लाम में। सीरियसली मजाक लिखा यार। क्या यार सुलेमानी भाई यार गले में अटक गई। अरे देखो तो यार ये डंगर को, ये इनको कंप्लीट कर लेते हैं। इनकी आगे की भाई हुआ बातें तो भैया सुनो जरा एडम मेरी भाई। बात सुन लो तुम। सुनाए सुनो। किसी की 700, किसी की 500, एक एक के नाम लूं तो आपको हैरत होगी, लेकिन मैं इस वक्त तकाबुल अदियान को लेकर के खड़ा नहीं हुआ। मुझे गौस पाक की शान बयान करना है। जल्दी जल्दी उन्वान पर आते हैं। अल्लाह अकबर। तो पहली बात ये थी, अरब में ये था कि जिसको ज्यादा ताकत होती थी वो ज्यादा बीबियां करता था, लेकिन अरब वाले कहीं जा करके रुक जाते थे। अल्लाह ने महबूब से फरमाया, हबीब इस माहौल में तुम जितनी चाहो करो, ताकि लोगों को पता चले कि जैसा मेरा महबूब हर मामले में बेमिसाल है, वैसे मर्दाना ताकत के मामले में भी महबूब बेमिसाल है। दूरी फिड़े मुंह तेरे दे, दूरी फिड़े मुंह कंजर दे बच्चे, दूरी फिड़े मुंह तेरे दे। अभी यहाँ पर उसने बताया कि महबूब में मर्दों की कितनी ताकत थी। अभी नहीं, यहाँ पे उसने बताया है कुरान की चैप्टर नंबर 33 के मुताबिक, आयत नंबर 50 के मुताबिक कि अल्लाह ने मोहम्मद को अनलिमिटेड दिया था। क्यों? हर वो औरत जो हिबा करना चाहे, हर वो मुसलमान औरत जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद के साथ डिंग डोंग बजा दे। मोहम्मद ने कितनी औरतों की बजाई है कोई बता ही नहीं सकता, हिस्टोरिकली एविडेंसली कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको किसी के बाप और भाई की भी जरूरत नहीं थी कि जो लड़की आगे कह रही है आजा 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 बच्ची आजा अंदर हुजरे में आजा, चलो बस खत्म, दैट्स इट। लेकिन बंदे से होता नहीं था ना ज्यादा देर तक। वो बताएगा आगे, ये खुद ही बताएगा, सुन लो आप। नारे रिसालत अज़मते मुस्तफा। वो देखो पीछे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? देखो एडम भाई बच्चे को देखो पीछे। और छोटा सा बच्चा, उसे क्या सिखा रहे हैं साले, क्या सिखा रहे हैं उसको? ये मैंने भी बोला यार 5-6 साल का बच्चा होगा, 7 साल का, बड़ी आता है। क्या सिखा रहे हैं उसको? गंद टट्टी टुट्टी सब सिखा रहे हैं। आगे चलाओ नबी कितना बड़ा, नती मर्दों के से ज्यादा आपको ताकत और कुव्वत। कितने मर्दों से? 70 ना? 70 ताकत और कुव्वत। जन्नती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अल्लाह ने 70 जन्नती मर्दों के से ज्यादा आपको ताकत। एक जन्नती मर्द 40 बोलता है। एक जन्नती मर्द ने 1000 साल तक सेक्स करना है और उसका इजैकुलेट नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। 1000 साल है ना? हाँ 1000 साल है। 70 मर्द मतलब 70,000 साल तक नबी सेक्स करेंगे और इजैकुलेट नहीं करेंगे? नहीं। ठीक है एडम भाई इसके पहले जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ अमेरिका थे उसने 40 मर्दों की ताकत बताई थी, इसे 70 कर डाली ताकत। ठीक है, इंडिया में है ना, थोड़ा सा ज्यादा करना है ना, इंडिया में ज्यादा हो जाता है थोड़ी सी। अच्छा अभी आगे चलाओ, थोड़ा आगे चलाओ, रुकाना नहीं, अभी कंटिन्यू चलने देना, पूरा वो नहाने तक का गुस्ल तक चलने देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हया के पर्दे में कह दो, ताकत से ताकतवर मर्द उस रास्ते से 2 मर्तबा गुजरे तो तीसरी मर्तबा गुजरने की हिम्मत नहीं करता एक वक्त में। लेकिन ये मेरे नबी की शान है। इमाम कुस्तलानी ने भी लिखा और बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा कि असर से लेके मगरिब तक हुजूर 11 के 11 बीबियों को शरफ अता करते। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक वक्त में अगर 9 रही, एक वक्त में 9 रही तो 9 के 9 को शरफ अता कर देते, और कनीजों को जो शरफ बख्शते वो अलग। आपसे पूछता हूं, घर जाके जरा सोचना,
ये मत सोचना कि क्या कह दिया, ये कहने की बात थोड़ी थी। मैं कहता हूँ ये शान है, ये कहने की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। अभी हम सोच कर बता रहे हैं इस पे। नहीं एडम भाई एक सेकंड, एडम भाई 1 मिनट रुक जाओ। से मगरिब तक की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा आगे खाली देखो तो आगे खाली देखो, गुस्ल भी करता है, गुस्ल करता है खाली उतना देखो, उसके बाद मैटर बचा हुआ। गुस्ल भी करता है। हाँ देखो मैं प्ले करता हूँ, रुको हिसाब करके बैठे हम। हाँ ये शान है, मर्द हो ना जरा बात गौर करना कि 11 मर्तबा उस रास्ते से गुजरने वाला, और फिर हदीस में आया है कि हर उम्मुल मोमिनीन को शराब बख्शने के बाद हुजूर ताजा गुस्ल फरमाते थे। अच्छा पॉज शरफ बख्शने के बाद। ये शरफ कौन सा? ये उसकी जो टांगों के बीच वाली चीज है उसको शरफ कहते हैं जी। अच्छा तो यार देखिए गुस्ल में 5 मिनट तो लगाता होगा। 1 मिनट। असर और मगरिब के दरमियान जो मैक्सिमम टाइम होगा वो 2.5 घंटे बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। 2 घंटे भाई, 2 घंटे भाई मैक्सिमम ना, क्योंकि अगर आप गर्मियों की रातें लो और गर्मियों की रातें भी वो लो जो कि सख्त गर्मियों की रातें हैं जिसमें लंबे से लंबा दिन होता है, असर पड़ने के बाद मगरिब तक अगर 2.5 घंटा बमुश्किल पीक 2.5 घंटा रहता, ठीक है, तो 6 और 6 12 जमा 30 150 मिनट है आपके पास टोटल। 150 मिनट ज्यादा नहीं हो गया सर? मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यानी इसमें कोई एडम भाई ने एकदम लड़ाई नहीं कर जमात वाली नमाज नहीं पकड़ी, एडम भाई ने पकड़ा चलो लास्ट में भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। मोहम्मद ने जैसे ही असर शुरू हुआ मोहम्मद नमाज पढ़ ली है, यानी कि जब सूरज का साया 1.5 गुना से ऊपर गया है तो मोहम्मद ने नमाज पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद ने मगरिब पढ़नी है एंड पे जाके, ठीक है, तो 2.5 घंटे टोटल मैक्सिमम टाइम पीरियड है। अच्छा अब आपने 11 बीवियां हैं, 11 मरतबा वजू गुस्ल करना है आपने, हर गुस्ल में कितना टाइम ले रहे हो आप? अरे रुको ना, 11 बीवियों में अपन टाइम डिवाइड करते हैं, एक बीवी के लिए कितना टाइम होता है देखते हैं। बाद में टाइम कन्वर्ट करना मसूद पे एक बीवी के लिए 150 में एक बीवी के लिए मिल गया 13.6 मिनट मिल गए एक बीवी को। अब इस एक बीवी के साथ डिंग डोंग भी बजानी है और गुस्ल भी करना है? नहीं भाई, इसमें बहुत चीजें हैं एडम भाई, इसमें कपड़े उतारने हैं, फिर कपड़े पहनने हैं, हाँ फिर इसमें एक घर से दूसरे घर जाना है। कपड़े नहीं उतारता था ना भाई, तभी तो सीमन लगा रहता था ना, नंगा होके नहीं करता था, वो धोती उठाता था करके आगे निकल जाता था। मतलब मैंने सही पकड़ा था भाई, लेंगा ऊपर करता था, सही पकड़ा था। लेकिन गुस्ल करेगा उसमें तो कपड़े उतारने पहनने पड़ेंगे, उसमें उतारना पड़ेगा। यस अच्छा चलो एडम भाई, तो ये मैं गुस्ल सबसे खाली पहले छोटे भाई का करते एडम थे, भाई गुस्ल खाली छोटे भाई का करते थे कि पूरे बॉडी का गुस्ल करते थे? नहीं गुस्ल तो गुस्ल होता है, वो पूरी बॉडी का होता है। गुस्ल पूरी बॉडी का, वजू नहीं करते थे, गुस्ल करते थे। इसमें से सर निकाल दे आप तकरीबन 5 मिनट्स फॉर गुस्ल, -5 कर दे, 5 कर दिया, ठीक है। अब इसमें से कोई कपड़े पहनने और कपड़े उतारने, गुस्ल के लिए कपड़े उतारने पड़ेंगे, गुस्ल के लिए कपड़े पहनने पड़ेंगे 11 दफा, उसके कोई 2.5 मिनट आप इसमें से और माइनस कर दें। 11 दफा करने के अभी एक हो रहा है ना, एक का हो रहा है, तो अब अच्छा, एक का निकाल लेंगे तो एक तो 2.5 मिनट आपने मजीद माइनस कर दिया, बाकी क्या बचा जी 6.13 मिनट। अब इस 6.13 मिनट में मोहम्मद ने एक घर से निकल के दूसरे घर तक भी जाना है, ठीक है, वहां पे जाके बीवी को ड्रैग करके अंदर बेड पे भी लेके आना है, उसको लिटाना भी है, और फिर अपने प्ले करना है, और अपने उस हथियार को तेज भी करना है। किसको क्या कहते हैं? शरफ को। अपने शरफ को तैयार भी करना है। तो इस तैयारी में बड़ी आप जो है ना, क्योंकि मोहम्मद बड़ा तेज करता होगा, भागता हुआ जाएगा, जाके हाथ से पकड़ेगा, अंदर ले जाएगा, वो कहती रहेगी भाई मुझे वेट करने दो, मुझे ये करने दो, उसने कहा ना चल अंदर। तो तकरीबन आप ऐसा करें कि 2.1 मिनट निकाल दें इस चीज के अंदर। अरे 2.1 मिनट तो चप्पल पहनने में ही चले जाते हैं यार। एडम भाई 2.1 चले यार 3.1 मिनट निकाल दें यार, 3.1 मिनट निकाल दें इसमें से, ठीक है, काफी है भाई। तेजी हो रहा है, जो भी हो रहा है बड़ा तेजी स्पीड हो रहा है। अभी हम बताएंगे कि स्पीड क्या हो रही है। 3.1 मिनट निकाल। अच्छा अब अगर मोहम्मद को 3 मिनट एक बीवी के साथ गुजारने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का शरफ बख्शना है, तो मोहम्मद को ये सारा काम बहुत भागते हुए करना है। ही इज रनिंग, चल नहीं रहा ये, हाँ ये भाग रहा है, भागता हुआ जा रहा है। बीवी जो भी कर रही है उसके बाजू से पकड़ता है, अंदर घसीटता लेके, जल्दी टाइम कम है, सर की नमाज का टाइम हो जाना। भागता हुआ अंदर लेके जा रहा है, और टपा टप 3 मिनट्स के अंदर उसने सारा कुछ कर लिया है।
اور 3 منٹ کے بعد وہ دوبارہ بھاگا ہے, غسل کیا ہے, کپڑے دوبارہ پہنے ہیں, پھر بھاگا ہے دوسرے کی طرف, دوسرے حجرے میں, پھر بھاگتے ہوئے سارا کچھ کر رہا ہے. اثر کا ٹائم ہو رہا ہے, جلدی جلدی ٹپ ٹپ. اگر وہ بھاگے نہ چلے تو شاید محمد کے پاس 1 منٹ بھی نہیں بچتا ایک بیوی کے لیے. اچھا دعا کا ٹائم آپ نے مس کر دیا اس میں. بھائی محمد نے ہر وقت دعا کی ہوئی ہے, ٹینشن نہ لیں آپ. اب اتنی باتیں سر یہ پاسبل نہیں ہے نا. یہ وہی بات ہے جس طرح وہ سلمان تھا مسلمانوں کا جس کی 100 بیویاں تھی اور ہر رات میں 100 بیویوں کے پاس جاتا تھا, تو وہ بھی تقریباً 2.5 سے 3 منٹ بنتے ہیں اگر بھاگتے ہوئے کرے گا تو 100 کے ساتھ. اسٹوپڈیٹی یار, اسٹوپڈیٹی آرٹیکلٹ. ان لوگوں کے پاس میتھس کی کیلکولیشن ویسے ہی خراب تھی, اللہ کی بھی خراب ہے, ان کی بھی خراب تھی, وہ نہیں چیک کر سکے باتیں, لکھ دی انہوں نے. اسٹوپڈیٹی ہے یار. ایک بندہ ویاگرا کھا لینا وہ بھی 2 گھنٹے میں 11 کو نہیں پکڑ سکتا. اورگی میں تو 11 کو ایک ساتھ کر سکتا ہے نا, ایک ساتھ ایک دفعہ کر سکتا ہے نا, پھر دوسری دفعہ کر لے گا میکسیمم, پھر تیسری دفعہ کر لے گا میکسیمم, لیکن 11 دفعہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا. بے شک لڑکیاں آپ کے پاس بے شک 50 موجود ہوں کرنے کے لیے, سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کرو گے تو ایک آدھ دفعہ ہی نا. لیکن بھائی لیکن آپ 2.5 گھنٹے میں نہیں کر سکتے نا. آپ رکھ لو گے 10 لڑکیاں, ٹھیک ہے, 10 لڑکیاں اکٹھی رکھ کے 2.5 گھنٹے میں آپ ہر ایک لڑکی کو سیٹسفائی نہیں کرو گے. یا مطلب محمد تو شاید مطلب اس کی بیوی کا کیا ہے یار, اس کو 3 منٹ مل رہے ہیں, اس کو کون سیٹسفائی کرے گا. بیوی کو سیٹسفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام میں. ارے بیوی بھی سیٹسفائی نہیں, وہ خود بھی سیٹسفائی نہیں, وہ بھاگ رہا ہے. 3 منٹ میں ہوتا ہوئے گا کیا, اس کا ہو جاتا بھی رہے گا کیا پتا. بیوی تو ویسی کنٹینر ہے. جو عربی اسکالرز ہیں ان کے مطابق بیوی ایک کنٹینر ہے. کنٹینر سمجھتے ہیں؟ کنٹینر کس چیز کا؟ کنٹینر ہے, ڈالنے کا کنٹینر ہے, ڈالنے کا کنٹینر. سمجھ گیا بھائی میں. تو وہ برتن ہے جس میں ڈالا جاتا ہے, بس دیٹس اٹ. یہ عربی اسکالرز کہتے ہیں کھیتی ہے نا, سیڈ ڈالتے ہو آپ نا, اس میں سیڈ ڈالتے ہو. کنٹینر ہے, جیسا کنٹینر, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اس دنیا میں ایک بندہ 4 بیویاں رکھ سکتا ہے, ایک بیوی 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ کیا آنسر ہے جی؟ بچہ کس کو ہوگا پتہ نہیں لگے گا. بالکل پتہ لگے گا, آج کل لگے گا نا, اس زمانے میں نہیں لگتا تھا. یہی آنسر تھا, بیسک آنسر یہی تھا. لیکن جب آپ جنت میں چلے گئے, جنت میں تو بچے نہیں ہونے. اسلام میں ایک جنت میں بچے نہیں ہونے, ریپروڈکشن سسٹم نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ایک بیوی 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی, ایک بیوی 72 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ وہاں پہ کیا ٹینشن ہے؟ کیونکہ عورت ایک رنڈی ہے, ایک کتی ہے صرف, اور کچھ نہیں ہے. وہ ایک کنٹینر ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں عربی اسکالر کی بات. ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یار عربی اسکالرز کیا کہتے ہیں. ارے یوٹیوب حاضر ہو, ایک سیکنڈ جی. یہ آپ کا عرب کا بہت بڑا ایک اسکالر ہے جو کہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. آپ پتا بڑے بڑے کام کرنے کے بارے میں پتا نا؟ اوکے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. آپ کہیں گے یار ایسی چیز دیکھ کے بھی, ہاں جی بالکل ایسی چیز دیکھ کر بھی مسلمان ہیں لوگ ابھی تک. ہم تیری محبت میں پاگل ہو جائیں گے. اچھا جی, یہ سر میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. انگریزی میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا, ناکام قسم کی, کیونکہ ویڈیو ہے عربی میں اور انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہے. دیکھیں سر, اسکرین پہ لائیں. سنیے گا سر. يقول ذكر في الجنة كثيرا النعيم الذي للرجال ولم يذكر للنساء. كل النعيم الذي ذكر للرجال هو للنساء. یہ جو سارے پلیئر مینشن ہیں یہ تو صرف مردوں کے لیے مینشنڈ ہیں, جنت کے بھی اور اس دنیا کے بھی. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ سنیں وہ کیا کہتا ہے جواب. إلا الحور بس. فكما أن في هذه الدنيا الرجل يمكنه أن يعدد والمرأة لا يمكنها أن تعدد. اس دنیا کی طرح ایک رجل, ایک مرد جو ہے وہ کئی بیویاں رکھ سکتا ہے, آخرت میں بھی مرد رکھ سکتا ہے, عورت نہیں. بل ولا تقبل المرأة, الرجل يقبل. وہ نہیں رکھ سکتی ہے أن يعدد, المرأة لا تقبل أن کیونکہ مرد ایکسپٹ کر لیتے اتنی عورتیں, عورت نہیں کر سکتی. تعدد أبدا. هي إذا كانت امرأة غير محترمة غير شريفة. کہتی ہے کہ جو عورت زیادہ مرد ایکسپٹ کرتی ہے وہ غیر شریف ہے. وہ شریف عورت ہی نہیں ہے, وہ ایک رنڈی ہے. بھائی مرد کیوں نہیں رنڈا, مرد کیوں نہیں گشتا, مرد کیوں نہیں حرامی,
اگر مرد ایک سے زیادہ عورتیں رکھ رہا ہے وہ کیوں نہیں حرامی؟ عورت کیوں حرامی ہے؟ چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ اس دنیا میں مان لیتے ہیں، آخرت میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں پہ اسے دو نا 72 حورے، مردانہ حور دو اس کو، کیا مسئلہ اس میں؟ وہاں پہ سب کچھ پاک صاف ہے نا، وہاں پہ دو. آگے بول کیا بولتا ہے؟ ما تعدد أكثر من رجل في وقت واحد، لكن الرجل يمكنه أن يعدد في هذه الدنيا، كذلك الأمر في الآخرة. ٹھیک ہے، جو اس دنیا میں ہے وہی آخرت میں ہوئے گی، آخرت میں بھی وہی ہوگا. اگر کوئی بیوی ایک سے زیادہ مانگے گی تو وہ ہارلٹ ہے، وہ رنڈی ہے، گشتی ہے. المرأة هي الوعاء فهي تقبل. ہاں، عورت کیا ہے؟ کنٹینر ہے وہ ایک ویسل ہے، وہ ایک برتن ہے. کس چیز کا برتن ہے؟ دیکھیے گا، عورت ایک برتن ہے. وهي أيضا في الجنة لن تقبل أن يكون لها أكثر من رجل. اس وجہ سے وہ جنت میں بھی ایک سے زیادہ ایکسپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ برتن میں ایک وقت میں ایک ہی چیز آ سکتی ہے. آپ دال اور چاول اور چینی ایک ہی برتن میں نہیں ڈال سکتے. فالله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان ما يشتهيه وما يرضيه، وهذا الذي يرضي الرجل وهذا أيضا الذي يرضي المرأة. اللہ ہر کسی کو وہ دے گا جو سیٹسفائی کر سکے، ٹھیک ہے؟ لہذا عورت کو ایک ہی بندہ سیٹسفائی کر دے گا. جنت میں بھی عورتوں کے اندر سے حسد نکال دے گا اللہ، وہ حسد نہیں کریں گی. اس کا میاں جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کر لے، اسے حسد نہیں آئے گا، وہ حسد نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ کیونکہ اللہ نے حسد کرنے والا کوڈ ہی نکال دیا اس کے اندر سے، اور یہ بھی کوڈ نکال دیا کہ اسے ایک سے زیادہ بندے کی چاہت ہوئے. بھائی اگر عورت میں سے یہ والا کوڈ نکال دیا ہے، یہ والی فیلنگ نکال دی ہے، تو مرد سے بھی نکال دو، اس کو بھی ایک ہی دے دو، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ایسا؟ کیونکہ مرد کے لیے بنایا یہ دین، مرد سے مرد کے لیے، اس وجہ سے. الله تبارك وتعالى جميع نساء الجنة مطهرات، أي حتى من الغيرة. جنت کی عورتیں جو ہیں وہ پیور ہوں گی، نہ ان کو میسچریشن آئے گی، نہ ان کو ٹٹی آئے گی، نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ ان کو خون آئے گا، صرف پسینہ آئے گا، اور پسینہ میں بھی مشک کی خوشبو ہوگی. بھی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں نکلے. اور یہ دیکھو مومن میں سے جیلسی نکال دے گا اللہ، هي ما تغار يكون نکال دے گا. ایڈم بھائی جی 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 جی، ایک ٹٹی نہیں کرے گی، پیشاب نہیں کرے گی، تو سراغ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ہوگا نا، وہ آپ نے کرنا نہیں اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ. سراغ ہوگا لیکن کرے گی کچھ نہیں اس سے، وہ صرف آ کے کھیلنے کے لیے ہوگا، آ کھیل لو اس سے، ٹھیک ہے؟ اور تمہاری جو عورتیں وہ ورجن یعنی کہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا اللہ. اب وہ ایک سٹوری سنا رہا ہے ایک مسلمان عورت کی، سنیے گا مسلمان عورت کی سٹوری. كنا في الحج واحدة تسوي لنا درس. اس کی بیٹی، اس کی جو سسٹر بہن ہے وہ حج پہ گئی تھی، تو وہاں پہ اسے کسی ایک اور مسلمان عورت نے ایک سٹوری بتائی. فقعدت تذكر نعيم الجنة وكذا، فقامت واحدة قالت أنا عندي سؤال. قالت نعم. وہ جنت کی کہانیاں بتا رہی تھی دوسری عورتوں کو، تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس نے اسے بولا، کیا بولا؟ أنا بالجنة ما أبي زوجي، أبي حوري. شلون؟ کہتی ہے مجھے اپنا خامن نہیں چاہیے جنت میں، مجھے جنت کے حوروں میں سے کوئی ایک حور چاہیے، مجھے ملے گی؟ نے کہا میرا خامن ہے نا انتہائی ذلیل کتا حرامی پیڑی شکل کا بندر ہے، مجھے نہیں چاہیے جنت میں. کیا مجھے کوئی حور مل جائے گا اگر مجھے نہیں چاہیے تو؟ یار دیکھو ذرا، یہ مسلمان عورتوں کا حال ہے. بیچاری کہتی ہے نہیں اللہ تیرا جو انصاف ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اسٹوپڈ ہے، تو ایڈیٹ ہے. یار دیکھو یار، یہ مسلمان عورتوں کا حال ہے بیچاریوں کا. اس دنیا میں انہیں کتا ملا ہوا ہے، اس کتے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، چھوڑیں گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ورنہ عذاب الہی ہوئے گا. لیکن جنت میں کیا جنت میں پاسبل ہے؟ اس دنیا میں تو میں اپنی زندگی گال رہی ہوں، سار رہی ہوں جنت کی خاطر. ایک ہی زندگی مجھے ملی ہے، 60-65 سال 70 سال جو میں جیوں گی وہ میں نے بس غلامانہ ذہنیت کے ساتھ جی لوں گی. لیکن کیا جنت میں مجھے یہی چول انسان ملے گا؟ مجھے نہیں چاہیے چول انسان، یہ بغیرت نہیں چاہیے. کیا مجھے جنت کی حوروں میں سے مرد مل جائے گا؟ دیکھو یہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش ہے، معصوم خواہش. سیریسلی رونے کا مقام ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ ویڈیو دیکھی تھی نا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یہ لڑکی جو یہ بات کر رہی ہے حرم کے اندر بیٹھ کے، وہ کتنی کو تنگ ہوگی اپنے خامن سے، کتنی تنگ ہوگی بیچاری اپنے خامن سے. سنیں ذرا آگے. وہ اپنے خامن سے نفرت کرتی ہے اور یہ ہنس رہا ہے. سالہ مجھے رونا آ رہا تھا، یہ ہنس رہا ہے.
اس نے کہا کہ مجھے اپنا خاوند نہیں چاہیے جنت میں, نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جس کی جو ڈیزائر ہوگی اس کو مل جائے گی. ہم کہتے ہیں نا, اللہ تو نہیں کہتا. نقول الانسان ياخذ ما يشتهيه يعني واحد كم ہر بندے کو مل جائے گا جو اس کی وہ خواہش کرتا ہے. يدخل في الجنه. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے نا, حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے نا, ایک مومن عورت کو اس کا مومن ہسبینڈ ملے گا, اس کا کیا کریں گے ہم, اس کا کیا کریں گے؟ That's how stupid it is. پھر اسلامک اسکرپچر میں ایک اور چیز ہے جس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. کس چیز پہ لڑائی ہوتی ہے؟ ایک عورت ہے, اس کا ایک خاوند تھا, اس کا وہ خاوند مر گیا, اس نے دوسرا خاوند کر لیا, اس کا دوسرا خاوند بھی مر گیا, اب اسے تیسرا خاوند کر لیا. اچھا, اب جب جنت میں جائے گی وہ, تو کس خاوند کے ساتھ رہے گی اگر تینوں خاوند جنت میں چلے گئے ہیں؟ سوال دوبارہ سنیں. ایک مومن عورت ہے, اس نے پہلی شادی کی مومن مرد کے ساتھ, وہ مر گیا. اب اس نے دوسری شادی کر لی, وہ بھی مر گیا. اب اسے تیسری شادی کر لی, اب وہ مر گئی. جنت میں یہ مسلمان عورت کس مرد کے ساتھ رہے گی اگر تینوں کے تینوں مرد جنت میں ہیں اور یہ عورت بھی جنت میں چلی جائے؟ اس کے اوپر اسلام لڑائی کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ اللہ یہ بات بتانے بھول گیا تھا قرآن میں. محمد سے یہ سوال نہیں کیا گیا تھا. اس وجہ سے تمام اسکالرز اس چیز کے اوپر لڑائی کرتے ہیں. کیسے لڑائی کرتے ہیں؟ وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ رہے گی؟ نہیں, وہ اپنے آخری خاوند کے ساتھ رہے گی, کیونکہ اس خاوند کے ساتھ شادی ہوتے وقت اس کی طلاق ہوئی, یعنی ڈیتھ ہوئی تھی. نہیں, ان تینوں خاوندوں میں سے جون سا خاوند جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوگا اس کے ساتھ رہے گی. نہیں, ان میں سے جون سے خاوند کے ساتھ لڑکی چاہے گی اس کے ساتھ رہے گی. نہیں, ان تینوں خاوندوں میں سے جون سا والا خاوند چاہے گا کہ اس کو یہ والی بیوی چاہیے اس کے ساتھ رہے گی. نہیں, عورت جس والے درجے آف جنت میں جائے گی اس والے درجے آف جنت کے قریب قریب درجے میں جون سا والا خاوند ہوگا اس کے ساتھ رہے گی. یہ 9 چیزیں ہیں جن کے اوپر اختلاف ہے, ان لوگوں کا آپس میں لڑائی کرتے ہیں, کیونکہ نہ محمد نے بتایا نہ اللہ نے بتایا. کتنی سٹوپڈ بات ہے. عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب وہ کس خاوند کے ساتھ رہے گی. That's the sad reality of Islam. سارے اسکالر آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کرتے ہیں. عورت ہے کیا؟ عورت کے بارے میں کتنا کچھ لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. عورت کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. وومن ہے ہی کچھ نہیں, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں, کنٹینر ہے سیکس کا. That's it. یہ وہ چیز ہے جو کہ اسلامک اسکالر لڑتے ہیں. جاؤ جا کے سرچ کر لو گوگل کے اوپر, لے آؤ اپنے اسلام Q&A کے جتنے مرضی فتوے لے آؤ, وہ ایگری کر جائیں اگر ایک پوائنٹ کے اوپر مجھے مان لینا. They are fighting on these 8 things. ان 8 میں سے 8 چیزوں کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور اینڈ میں کیا اسکالر کہے گا؟ واللہ عالم, اور اللہ کو پتا ہے صرف. تو بھائی آپ یہاں پہ امب لینے آئے ہو, پہلے ہی کہہ دو اللہ کو پتا ہے, میں جواب نہیں دینا. یہ 8 باتیں بتا کے کیا امب چوپ لیا آپ نے؟ یہ ریالٹی ہے, سیڈ ریالٹی آف اسلام. What is woman? Nothing.